اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ دہم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ دجال سیریز کے گزشتہ حصہ یعنی حصہ نہم میں ہم نے حضرت امام مہدی کے تعارف، ان کی شخصیت، خاندان اور مقام کے متعلق بات کی تھی، آج حصہ دہم میں ہم انشاءاللہ ظہور مہدی کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلے آنے والے حصوں کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امت شدید ترین مسائل میں گھری ہوگی۔ آج کے دور کے لحاظ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور زیادہ دور نہیں۔ آج مسلم امت ہر جانب سے شدید ترین مسائل اور افراتفری میں گھری ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام میں مسلمانوں کا ہی لہو بہہ رہا ہے، جبکہ عالم کفر دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف سماجی، معاشی اور ثقافتی طور پر متحد ہیں، جبکہ بدقسمتی کہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہے۔ مسلم امت تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امت بالکل لاوارث ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو آگے بڑھ کر مسلم امت کو ایک بار پھر جوڑ کر متحد کرے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور وہ قبیلوں میں بٹ جائیں گے، کچھ اسرائیل کی گود میں چلے جائیں گے، جبکہ کچھ اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عربوں کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے، جبکہ کئی عرب ممالک اسرائیل کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت گری ہوگا، بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمر عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ان سب کو روکے۔ ان حالات کے سبب مسلم امت شدید تشویش اور اضطراب کا شکار ہو جائے گی۔ اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام بغیر کسی سابقہ تیاری ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آن پہنچیں گے۔ ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ علماء کرام جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں، اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، جس سے ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے تمام بہترین اوصاف و صلاحیتوں سے نواز دے گا، جو کہ انہیں ایک ممتاز مقام عطا کرے گا اور مسلم امت کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ شریف پہنچ جائیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے میں تو ایک انصاری شخص ہوں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ جو خود کو حضرت امام مہدی ظاہر کریں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو اپنے وقت کے جید علماء کرام کی جانب سے بذات خود جا کر تلاش کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، اور یہ کہہ کر امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مکہ آ جائیں گے
اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مدینہ سے مکہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء کرام ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے تو امام مہدی پہلے تردد کریں گے اور پھر ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، جبکہ علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو آپ اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ سے قیادت کی گزارش کریں گے اور آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی جس کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد خوشحالی اور خوشیوں کا دورہ دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارشیں برسا دے گا، زمین اپنی نعمتوں، خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق اور یمن کے ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب کو اللہ پاک زمین میں دھنسا دیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر وہاں سے شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ دہم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم حضرت امام مہدی کے سفر قسطنطنیہ کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔